صرف 7 دن تک استغفار ایسے کر لیں جیسے میں ویڈیو میں بتاؤں گا۔ 8ویں دن آپ کی زندگی کی ہر مشکل، ہر پریشانی حل ہو جائے گی اور اللہ پاک آپ کو اسی جگہ سے رزق عطا کرے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ جی ہاں، یہ بہت اہم اور بڑی معلوماتی ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک پوری دیکھیں اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک بہت دلچسپ ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، مشکلات میں پھنس رہے ہیں یا رزق اور اللہ کی نعمتوں میں برکت چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے۔ میری باتیں پوری توجہ سے سنیے گا، ایک ایک بات بہت وزنی ہے۔ اگلے 7 دنوں کے لیے میں اللہ سے استغفار کے خصوصی عمل کے ذریعے آپ کی مکمل رہنمائی کروں گا، اور اس ہفتے کے آخر تک انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں ایسی تبدیلیاں دیکھیں گے جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس عمل اور اس سے ہونے والے بے پناہ فوائد کو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ رہیں۔ استغفار یا اللہ سے معافی مانگنا ایک طاقتور عمل ہے۔ یہ ہمارے دلوں کو صاف کرتا ہے، یعنی استغفار ہمیں روحانی طور پر پاک کرتا ہے۔ جب ہم اخلاص کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو یہ ہمارے گناہوں اور غلطیوں کے بوجھ کو ہٹانے میں مدد کرتا ہے، ہمیں روحانی طور پر پاکیزہ بناتا ہے۔ سچے دل سے معافی مانگنے سے ہم اپنے گناہوں اور غلطیوں کے بوجھ سے راحت محسوس کر سکتے ہیں، جس سے ہمیں اندرونی سکون حاصل ہوتا ہے۔ معافی مانگنے کا یہ مبارک عمل ہمارے ضمیر کو صاف کرتا ہے، ہمارے دلوں کو اس منفیت اور جرم سے پاک کرتا ہے جو گناہ کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ تازہ دم ہونے، روحانی طور پر صاف ستھرا اور اللہ کے قریب ہونے کا ایک روحانی طریقہ ہے۔ آسان لفظوں میں استغفار ہمارے گناہوں کو دور کرتا ہے اور ہمیں اللہ کی رحمت کے قریب لاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی اہمیت پر زور دیا، اس کے بے شمار فوائد ارشاد فرمائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دل پر غفلت کا پردہ آ جاتا ہے، حالانکہ میں اپنے پروردگار سے ہر روز 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ دن و رات میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے۔ غور کیجئے، یہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی، جبکہ آپ گناہوں سے پاک و صاف انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیا تھا، اس کے باوجود آپ استغفار کرتے تھے۔ جبکہ ہم کمزوروں کی کیا حالت ہے کہ ہم آپ کے امتی ہیں اور آج کے اس پچھلے زمانے کے خطا کار اور گناہ کرنے والے کمزور مسلمانوں میں سے ہیں، اور اپنی مشغولیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری اور اسے تقرب حاصل کرنے نیز گناہوں کا مرتکب ہو کر اس سے استغفار کرنے میں بہت ہی غافل ہیں اور سستی برتتے ہیں۔ ان گناہوں کو کرتے وقت ہمیں علم ہوتا ہے، لیکن بعد میں ہم اسے بھول جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا۔ لہٰذا ایسا نہ کریں، بلکہ ہر وقت استغفار کی خوب کثرت کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس وقت بندوں کو پیدا کیا، وہ ان کی طبیعت و مزاج کو اچھی طرح جانتا تھا کہ انسان بہت زیادہ غلطیاں کریں گے اور اس کی عبادت میں حدود سے تجاوز کریں گے۔ پھر ان کے علم کی کمی کو بھی جانتا تھا، اس لیے اپنی رحمت سے بندوں پر رحم کرتے ہوئے ان لوگوں کو استغفار کی نعمت عطا کی جو اللہ کی عبادت خالص نیت سے کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی جان بوجھ کر یا اپنی نادانی کی وجہ سے گناہوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنے رب کی بخشش و مہربانی کو یاد کرتے ہیں، اس سے استغفار طلب کرتے ہیں اور شرمندہ ہو کر اس سے معافی مانگتے ہیں، تو وہ ان کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور یقیناً وہی بہت زیادہ رحم کرنے والا اور گناہوں کو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ بیش بہا جواہرات کا لازوال خزانہ ہے جو انسان کو دنیا و آخرت دونوں میں مالا مال کرتا ہے۔ یہ کامیابی کے دروازے پر لگے تالے کی چابی ہے۔ فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہو کہ قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ اس کو خوش کر دے تو اس کو کثرت سے توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کی پابندی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر تنگی کو دور کر دے گا اور ہر غم سے خلاصی دے گا، اور اس کو روزی ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ تو پیارے دوستوں، اگلے 7 دنوں کے لیے آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے، آئیے بتاؤں۔ سب سے پہلے روزانہ کا معمول بنائیں۔ ہر روز کوئی ایک مخصوص وقت مقرر کریں جب آپ اطمینان سے بیٹھ کر توجہ مرکوز کر سکیں۔ یہ فجر کے بعد سونے سے پہلے یا آپ کے لیے جو مناسب وقت ہو مقرر کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ایک نشست میں سچے دل سے 100 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھیں۔ یہ اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کرتے ہوئے پڑھیے۔ میرا مطلب صرف گنتی پوری نہ کریں، بلکہ اصل مقصد سچی توبہ ہونی چاہیے۔ یقین کیجئے، اگر ایک دفعہ بھی دل سے توبہ نکل گئی تو کافی ہو جائے گی۔ اس لیے گنتی کے بجائے دل کے خلوص پر توجہ مرکوز کریں۔ گنتی شمار کرنے کے لیے آپ تسبیح یا اپنی انگلیاں استعمال کر سکتے ہیں۔
اس بات کو یقینی بنائیں کہ جب آپ اللہ سے معافی مانگیں تو آپ کا دل مخلص ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا صحیح مطلب اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے اعمال پر غور کریں، غلطیوں کے بارے میں سوچیں، پھر ان پر گہری ندامت محسوس کریں اور خلوص دل سے اللہ سے معافی مانگیں۔ بجائے استغفار کے الفاظ دہرانے کے معافی کی حقیقت ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہ صرف الفاظ کہنے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ انہیں دل کی گہرائیوں سے محسوس کرنا اور بہتر کے لیے تبدیل کرنے کے بارے میں ہے۔ عمل مستقل کریں، بغیر کسی ناغے کے 7 دن تک روزانہ کریں۔ یاد رہے، جب آپ صدقے دل سے استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے، ہماری مشکلات کو آسان کرنے اور ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ مفہوم ہے، اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ کرے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ اس سے استغفار کے بے پناہ فوائد پتہ چلتے ہیں۔ پیارے دوستوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سادہ مگر طاقتور عمل کو ضرور کریں۔ اگر وقت نہیں ہے تو نکالیں اور اگلے 7 دن تک استغفار ایسے کریں جیسا کہ میں نے آپ کی رہنمائی کی ہے۔ انشاءاللہ 8ویں دن بلکہ دنوں کو چھوڑیے، لمحوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اور ہاں، استغفار پر کمنٹ باکس میں اپنے تجربات اور برکات کا اشتراک ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ آئیے ایک دوسرے کو استغفار کے معجزات سے متاثر کریں۔ یاد رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ معاف کرنے والا ہے، وہ معافی کو پسند کرتا ہے، اس لیے آئیے اللہ سے سچی معافی مانگیں۔ پیارے دوستوں، خلاصے میں آپ سے چند باتیں کرنی ہے۔ اس ویڈیو کے بنانے کے پیچھے میرا مقصد یہ تھا کہ آج ہم اپنے مہربان اللہ سے بہت دور ہو گئے ہیں، دن رات اس کی نافرمانی کرتے نہیں تھکتے، دل میں خیال بھی نہیں گزرتا کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق اور مالک ہے، آخر اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ اس کے برعکس ہم اس کے باغی ہو گئے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اللہ کی رحمت جتنی وسیع ہے اس کا غضب و قہر بھی شدید ہے۔ آج چونکہ ہم نے اس کی ناراضگی والے کاموں کے کرنے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، اس لیے اس نے ہم پر یہ حالات مسلط کر دیے ہیں۔ وقت کی سخت پکار ہے کہ فوراً اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کریں، اس کے حضور خوب رو رو کر معافی مانگیں، اپنے گزشتہ زمانے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایک غلطی پر ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے سچی توبہ استغفار کریں۔ صرف ایک دفعہ دل سے سچی پکی توبہ کر لیں، کبھی اسے نہ توڑیں، ہمیشہ قائم رہیں۔ اگر ٹوٹ بھی جائے تو دوبارہ کر لیں۔ اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے حالات نہ بدلے، یہ ممکن ہی نہیں، اللہ حالات بدلے گا، ضرور بدلے گا، انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے۔ بس اسے راضی کرنے کی چھوٹی ہی صحیح مگر کوشش تو کریں۔ اللہ ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ہماری زندگی کے ہر مسئلے کو حل کرے۔